أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري لحفظ القرآن ويسره لي وثبته في قلبي وارزقني مزمارا من مزامير آل داود. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بہت جلد رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو ملنے والا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ مبارک مہینے تک پہنچائے. صحت والی زندگی اللہ رب العالمین نصیب فرمائے تاکہ رمضان کی برکتیں اس کی عبادتیں ہم کو حاصل ہو جائیں. قرآن کریم کی ایک مشہور آیت آپ نے سنا ہے سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت اور اس کا مقصد بیان فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اللہ رب العالمین اتنا کہہ دے کہ روزے فرض ہیں یہ کافی ہے، لیکن پچھلی امتوں کا تذکرہ جو اللہ نے کیا ہے اس سے انسان کو ہمت ملتی ہے کہ یہ کام کرنے والا میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی یہ کام کیا جا چکا ہے. یہ کام مشکل نہیں ہے. جب دوسرے انسانوں نے کیا ہے تو ہمارے لیے بھی یہ کام آسان ہو سکتا ہے. اور پھر بہت اہم مقصد روزے کا اللہ نے بیان فرمایا، لعلکم تتقون. روزے کا فرض کرنا صرف بھوکا پیاسا تم کو رکھنا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تقوی کی کئی ایک تعریفات ہیں. ایک تعریف بہت عمدہ بات اس میں کہی گئی ہے، التقوی اللہ یجد المخلوق فی لسانک عیبا. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق تمہاری زبان میں عیب نہ پائیں، تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو. وَلَلْمَلَائِكَةُ فِي أَفْعَالِكَ عَيْبًا، اللہ کے فرشتے تمہارے عمل کے اندر عیب نہ پائیں. جو فرشتے اللہ نے ہمارے
اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے متعین کیا ہے، ہمارے وہ فرشتے ہمارے عمل میں عیب نہ پائیں۔ وَلَا مَالِكُ الْعَرْشِ فِي سِرِّكَ عَيْبًا، اور عرش عظیم کا مالک تمہارے باطن کے اندر کوئی عیب نہ پائے، تمہارا دل بھی پاکیزہ ہو۔ یہ تقویٰ ہے، یعنی ہماری زبان، ہمارے اعمال، ہمارے دل سب کے سب پاکیزہ اور بہترین ہو۔ یہ تقویٰ ہے، یعنی انسان اپنی زندگی کو بہترین صاف صفائی کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے، نافرمانیوں اور ظلم سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ رمضان کا مہینہ ہر سال آتا ہے، اکثر لوگ ایسے ہیں رمضان آیا اور گزر گیا، زندگی میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بہت مختصر انداز میں کچھ چیزیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ ان باتوں کو دلوں میں اتاریں اور اس یقین اور اس عزم کے ساتھ رمضان کے مہینے میں ان اعمال کو انجام دینے کی کوشش کریں کہ یہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں۔ اس لیے کہ اگر یہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گی تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گی۔ اللہ نے جو روزے کا مقصد بیان کیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تمہاری زندگی پاکیزہ ہو جائے، بہترین ہو جائے، اور وہی انسان قیامت کے دن بھی کامیاب ہوگا۔ سب سے پہلی بات، روزہ جو اللہ نے فرض کیا ہے، پہلی بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے اس مہینے سے شروع کریں، اس سے پہلے بھی اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے جمعہ میں ہم نے غیبت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے کہی تھی، زبان کے کنٹرول کے لیے۔ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اس کے اندر روزہ اللہ نے فرض کیا، اس میں بہت اہم چیز ہے اپنی زبان کو، جیسے ہم کھانے پینے سے روکتے ہیں، دیگر چیزوں کے مزے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، ہمارے لیے اس روزے میں بہت اہم چیز ہے کہ اپنی زبان کو غلط چیزوں سے، غلط باتوں سے محفوظ رکھیں۔ کیوں؟ اگر یہ محفوظ نہیں رہے گی، ہمارا دن بھر کا بھوکا پیاسا رہنا کوئی مطلب کا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو انسان جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا، زور اصل میں وہ لفظ ہے جس میں زبان سے کی جانے والی ساری غلطیاں، جھوٹ ہو، غیبت ہو، چغلی ہو، گالیاں ہو، فحش کلامی ہو، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ نہیں چھوڑتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ مطلب کیا نکلا کہ روزے کی حالت میں اگر آپ نے زبان کو کنٹرول نہیں کیا، اس کا مطلب آپ کا روزہ قبول نہیں ہوا۔ اسی لیے ایک اور روایت میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی روزے کی حالت میں ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے تعلق سے کہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کیوں؟ یدعو طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، اللہ فرماتا ہے کہ انسان میری خاطر اپنی زبان کو کھانے پینے سے روکتا ہے اور شہوت سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو جب وہ بندہ میری خاطر یہ چیزیں کرتا ہے تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی جیسا کہ اسی روایت میں وضاحت ہے کہ اللہ رب العالمین نیکی کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک، یا اور روایات میں کہ اس سے زیادہ دیتا ہے، لیکن روزے کے بدلے کی کوئی حد نہیں ہے، بے حد و حساب، جتنا اللہ چاہے گا اتنا روزے دار کو بدلہ دے گا۔ تو یہ یاد رکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے اور روزے کے ذریعے اپنے آپ کو یہ تربیت، یہ ٹریننگ دے کہ انشاءاللہ اب ہماری زبان کو ہم کنٹرول میں رکھیں گے۔ یہ روزے کا مقصد ہے۔ اس نیت سے اپنے روزے میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے اور اللہ سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ ہماری زبان کی حفاظت فرمائے، کوشش بھی کیجئے، دعا بھی کیجئے۔
دوسری بات یہ ہے، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس لیے کہ جو آپ نے سنا کہ فرشتے تمہارے عمل میں عیب نہ پائیں۔ اللہ نے جو فرشتے ہمارے ساتھ رکھا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے جو کلمہ نکالتا ہے، جو لفظ نکالتا ہے، اس کے پاس فرشتے متعین اس کو لکھ لیتے ہیں۔ ایک ایک چیز ہماری لکھی ہوئی اللہ کے پاس ریکارڈ ہے، جو قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزے کے اندر کبھی آپ اس بات کو سوچیں، کتنی اہم چیز ہے یہ کہ صبح سے لے کر شام تک ہمارے گھر میں سب کچھ ہے کھانے کے لیے۔ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں مہینوں کا غلہ بھرا رہتا ہے، جن کے گھر میں فروٹس بھی ہوتے ہیں، ڈرائی فروٹس بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہے کھانے کے لیے، سب کچھ ہے۔ صبح سے شام تک آپ نے اپنی کمائی کی، حلال کمائی سے کمائے ہوئے، حلال کمائی سے حاصل کیے ہوئے رزق کو آپ نے اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے، روک لیا ہے اپنے آپ کو کہ صبح سے شام تک آپ کچھ نہیں کھاتے۔ تو کیا اللہ کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ روزے میں یہ چیزیں نہ کھائیں؟ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے وہ سمجھیے، لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی بن جائیں۔ اور متقی بننے کے لیے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، لا یبلغ الرجل حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر، انسان تقوی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک دل میں کھٹکنے والی ہر چیز کو نہ چھوڑ دے۔ آپ کی کمائی میں کہیں شک نہ ہو، بہترین انداز میں حلال کمائی کمانے کی کوشش کریں۔ اب جو بات آپ کو خاص طور سے یاد رکھنا ہے، ہر سال رمضان میں میں یہ مثال دیا کرتا ہوں، مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ آپ رمضان میں سخت ترین گرمی ہے، روزے کی حالت میں ہے، آپ ظہر کا وضو کر رہے ہیں، عصر کا وضو کر رہے ہیں، آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہوئے پانی اپنے منہ میں آپ نے کلی کرنے کے لیے لیا ہے، لیکن کوئی آپ کو نہیں دیکھتا کہ آپ نے کتنا پانی کلی کر کے واپس باہر نکالا ہے، کوئی آپ کو نہیں دیکھتا۔ آپ چاہیں آدھا پانی اندر کر سکتے ہیں، آدھا باہر کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن کون سی صفت ہے، کون سی چیز ہے جو آپ کو مجبور کرتی ہے ایک بوند بھی حلق سے نیچے نہیں جانا، اور آپ نہیں جانے دیتے؟ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ تو اللہ کے بندو، آپ یہ بھی تو سوچو، حلال چیز تو ایک دن کے آدھے سے یعنی 24 گھنٹے میں سے کچھ گھنٹوں کے لیے اللہ نے آپ کو روکا ہے، لیکن حرام چیز سے تو اللہ نے ہمیشہ روکا ہے آپ کو۔ جب آپ حلال چیز سے دن بھر کے لیے رک جاتے ہیں تو کیوں اپنے روزے کی انتہا اور ابتدا، سحری ختم ہوئی تو آخر میں آپ سگریٹ پی رہے ہیں، آپ بیڑی پی رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، یا افطار کر کے آپ مسجد آ گئے، مسجد آنے سے پہلے کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ گھر سے مسجد آتے تک بیڑی پی لیتے ہیں، یا نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے مغرب کی تو پہلے بیڑی چاہیے۔ دن بھر آپ اچھے سوچئے، ذرا غور کیجئے، آپ نے حلال کمائی استعمال نہیں کیا، حلال پانی کی ایک بوند آپ کا حلق چاہتا تھا کہ کچھ ٹھنڈک مل جائے، کچھ تر ہو جائے، لیکن آپ اللہ کی خاطر رک گئے، آپ نے وہ پانی کی ایک بوند اندر جانے نہیں دیا، تو کیوں افطار کرنے کے بعد آپ حرام چیز کو اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں؟ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، کچھ لوگوں کو حدیثیں سنا رہے تھے، جب وہ ساتھیوں نے حدیث سن لیا تو کہا کہ اوصنا، ہمیں کوئی وصیت کیجئے۔ بغیر کسی تمہید کے برجستہ انہوں نے ایک وصیت کیا تھا، نصیحت کیا تھا، اس کو آپ یاد رکھیں۔ کہا کہ ان اول ما ينتن من الانسان بطنه فمن استطاع الا ياكل الا طيبا فليفعل۔ لوگوں، انسان کے مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے جسم میں پیٹ خراب ہوتا ہے، اسی لیے اگر ہو سکتا ہے تو ایسا ضرور کر لینا کہ حلال لقمہ ہی اپنے پیٹ میں ڈالنا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ حدیث رسول سنانے کے بعد جب لوگوں نے کہا کہ نصیحت کیجئے تو یہی نصیحت انہوں نے کہا کہ حلال کھاؤ۔ سب سے پہلے انسان، یہ پیٹ بھرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے انسان، لیکن مرنے کے بعد سب سے پہلے پیٹ خراب ہوتا ہے انسان کا، جس کو بھرنے کے لیے انسان کا معاملہ یہ تھا، خرچ آیت در گھسیٹن بیر گٹھلی سب روا، سب آنے دو۔
اور یہ یاد رکھیں ہم اس دور میں جی رہے اور اس دور سے قریب ہوتے جا رہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ من المال امن حلال ام من حرام. لوگوں پر ایک دور ایسا آ جائے گا انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی جو کما رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے. اس لیے یاد رکھیے رمضان کے روزے کا مقصد پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو کنٹرول کر لیجئے. اپنی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب فان صابه احد او قاتله فلیقل انی امرؤ صائم انی امرؤ صائم. کہا کہ جب کسی کا روزہ ہو تو وہ اپنی زبان سے گالیاں نہ بکے, اپنی زبان سے غلط چیزیں نہ نکالے, یہاں تک کہ اگر کوئی آپ کو غصہ دلائے, آپ کو گالی دینا شروع کر دے, آپ کو مارنے پر آمادہ ہو جائے, لڑنے پر آمادہ ہو جائے آپ سے, تو اتنا کہنا انی صائم, بھیا میں روزے سے ہوں, میں آپ کا جواب نہیں دے سکتا. ذرا سوچئے اگر ٹھنڈے دل دماغ سے آپ اتنا بول دیں گے انا صائم, میں روزے سے ہوں, میں آپ کی گالی کا جواب بھی نہیں دے سکتا, آپ کے برے الفاظ کا جواب بھی نہیں دے سکتا, اس پر بھی اس کا کیا اثر پڑے گا اور آپ کا روزہ آپ کو کہاں پہنچا دے گا؟ انشاءاللہ تقوی آپ کی زندگی میں آئے گا. اور یہ زبان سے یہ کلمات کہ میں روزے سے ہوں اسی وقت نکلیں گے جب دل پر روزے کا تقوی والا اثر دل کے اندر موجود ہوگا, دل سلامت ہوگا تو انسان کی زبان سے وہ چیز نکلے گی. پہلی چیز یہ ہے اپنی زبان کو حفاظت میں رکھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے پیٹ میں حلال ڈالنے کی کوشش کریں, لباس حلال کا پہننے کی کوشش کریں. آپ نے وہ مثال سنا ہوگا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے, اشعث اغبر, اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں, کپڑے بھی گندے ہیں, یمد یدہ الی السماء, آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے یا ربی. جبکہ یہ کنڈیشن ایسی ہے, بال بکھرے ہوئے, مسافر, کپڑے گندے, پریشان حال, یہ اس لائق ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. پریشان حال کی دعا اللہ قبول کرتا ہے, مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. حدیث کی روایت ہے کہ الفاظ ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ان اللہ حیی کریم, اللہ حیا کرنے والا ہے, وہ سخی ہے, یستحی ان یردہما صفرا خائبتین, اللہ کو شرم آتی ہے کہ میرے بندے نے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا ہے اور ان کے ہاتھ کو خالی واپس کر دوں. لیکن سوچو یہ پریشان بھی ہے, مسافر بھی ہے, ہاتھ بھی پھیلایا ہوا ہے, یا ربی یا ربی, رب کے واسطے سے دعا کر رہا ہے جس لفظ سے تمام انبیاء نے دعا کیے ہیں. قرآن کو آپ دیکھیں گے جہاں بھی کسی نبی کی دعا آئی ہے تو اس میں سب سے پہلے ربنا آیا ہے, ربی آیا ہے, یعنی یہ لفظ کا واسطہ دے کر نبیوں نے دعا کی, اس لفظ کا واسطہ دے کر بھی وہ دعا کر رہا ہے. لیکن مطعمہ حرام, ملبسہ حرام, مشربہ حرام, غذی بالحرام فانا یستجاب لذلک, اس کا کھانا حرام کا, اس کا لباس حرام کا, اس کا پانی حرام کا, اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے, فانا یستجاب لذلک, ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ زندگی بھر دعا کرتے رہیں گے, آپ کی دعا قبول ہونے والے نہیں ہیں. آپ اگر حرام کما رہے, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول کرتا ہے. اللہ کے بندو اپنی کمائی کا معائنہ کرو, اپنے عمل کے اندر کہ میں تجارت میں کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں, کہیں دھوکہ تو نہیں دے رہا ہوں, کہیں کسی کو پریشان تو نہیں کر رہا ہوں, کہیں کسی کا مال میں نے دبا کر تو نہیں بیٹھا, کہیں کسی کا حق تو لے کر نہیں بیٹھا. اپنے آپ پر, اپنے بارے میں سوچو, دنیا کے بارے میں مت سوچو. جو یہ سوچتے نا آپ کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا, یاد رکھو اللہ کہتا ہے نحن نرزقکم و ایاہم, تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں, تمہارے بچوں کو بھی روزی ہم دیتے ہیں. یہ مت سوچو کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا, ذرا یہ سوچو کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا. آپ مریں گے, آپ کی جائیداد تو تقسیم ہو جائے گی, سوال آپ سے ہوگا یہ جو دولت چھوڑ کے آیا ہے وہ کیسے کمایا تھا,
وہ جمع کیسے کیا تھا؟ تو میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا وہ سوچنے کی ضرورت نہیں، میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا وہ سوچئے۔ تیسری بات جو آپ سے کہنا ہے، پھر سے میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ پورا رمضان یاد رکھیں، دعا کریں اللہ سے کہ اللہ پوری زندگی ہماری ایسی بنا دے۔ پہلی چیز اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں، دوسرا اپنی کمائی کو حلال کریں، تیسری بات ہے اللہ نے رمضان کے مسائل بیان کرتے ہوئے ایک بات کہی ہے، اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اے نبی، جب لوگ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، اللہ نے قرآن میں جہاں کہیں بھی جب لوگوں نے سوال کیا ہے، لوگوں نے اعتراض کیا ہے، جن کے جوابات اللہ نے قرآن میں دیا ہے، تو اللہ نے بیچ میں کہا کہ اے نبی لوگ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں، یسألونک، وہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں، فقل، تم یہ کہو۔ لیکن جب دعا کا معاملہ آیا ہے تو یہاں پر اللہ نے کیا کہا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو قل بھی نہیں کہا اللہ نے۔ اہل علم نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ کہا ہے بندے سے کہ مانگ تو صحیح۔ نبی کا بھی اللہ نے یہ نہیں، نبی سے بھی نہیں کہا کہ پوچھیں گے تم سے، لیکن یہ کہو نہیں کہا، اللہ ڈائریکٹ خود ہی کہہ دیا کہ بندے میرے بارے میں پوچھیں گے تو فإنی قریب، میں تم سے قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ سنتا ہوں بھی نہیں کہا اللہ نے، سنتا ہوں بھی نہیں کہا، اجیبو کہا ہے ڈائریکٹ کہ مانگو تو صحیح، اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، فلیستجیبوا لی، لوگوں کو چاہیے میری بات مان لیں، اللہ کہہ رہا ہے، ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ لوگ صحیح راستے پر آ جائیں۔ تو اللہ کے بندو، رمضان میں اس سے ثابت کیا ہے اہل علم نے کہ رمضان میں خاص طور سے دعاؤں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ جو دعائیں نہیں کرتے، دعا مانگا کریں۔ ایک تو نماز پوری کی پوری دعا ہے، اس میں اطمینان سے دعا کریں، اس کے علاوہ بھی دعا کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ ہم انسانوں سے اگر بار بار مانگیں تو کیا کرتے ہیں، ہمارا قریبی بھی ہو، ایک دو بار مجھ سے کچھ مطالبہ کر لیے، اس کے بعد دیکھے گا آتا ہوا تو کہے گا ہاں کچھ نہ کچھ ہے اس کا مقصد، وہ راستہ بدل دے گا، منہ پھیر لے گا۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ مانگو تو اس کو غصہ آتا ہے، اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ نہیں مانگو تو اس کو غصہ آتا ہے۔ مانگو ذرا اس سے دعا کرو، اور دعا کرنے میں عجلت نہیں کرنا۔ کچھ دن مانگے بولے دعائی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے یہ؟ اللہ نے کائنات میں صرف دو ہستیوں کو اپنا دوست بنایا ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام، دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں۔ دعا کیا کی تھی؟ وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ اس مکہ میں جہاں میں نے اپنی اولاد کو بسایا ہے ایک رسول کو بھیجنا ان کے بیچ۔ کتنے برسوں بعد دعا قبول؟ 2500 سال بعد، 2500 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی۔ تو عجلت مت کیجئے کہ ایک دو مرتبہ مانگے قبول ہی نہیں ہو رہی، اللہ سن ہی نہیں، کیا کریں گے مانگ کے؟ نہیں، دعا کی 3 کنڈیشن ہے، یا تو فوراً قبول ہو جائے گی، یا پھر اللہ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹال دے گا، یا پھر اللہ اس دعا کو ذخیرہ بنا کے رکھ دے گا، قیامت کے دن اس کے بدلے آپ کو نیکی ملے گی، نقصان کہیں بھی نہیں ہے۔ اور ایک بڑی پتے کی بات اس میں یہ ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ فان اللہ لا يقبل دعاء من قلب غافل لاہن۔ لوگوں جب اللہ سے دعا کرو تو قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کیا کرو کہ اللہ قبول کرے گا ہی، اس لیے کہ اللہ غافل، بے پرواہ، لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ہاتھ ایسا رکھ لیے بیٹھے سوچتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے مانگوں کہ نہیں مانگوں، مانگ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے آپ نے، اس سے مانگ رہے ہیں جس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آ سکتی، تو یقین کے ساتھ مانگیے۔ زکریا علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی، اپنے لیے اولاد مانگی تھی اللہ سے، تو دعا کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کہا تھا کہ اے میرے رب،
وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب تجھ سے دعا مانگ کے نا امید نہیں ہوا ہوں میں کبھی بھی، تو نے ہمیشہ میری دعا سنی ہے۔ اب تجھ سے فریاد ہے، بڑھاپا تو آ گیا، لوگوں کے حساب سے اولاد ملنا مشکل، لیکن اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے دعا بھی ایسی سنی، نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ، اے زکریا تیری دعا تو قبول ہو چکی اور ہم تجھے ایسے بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، آج تک یہ نام کسی کا نہیں تھا، ہم تجھے یحییٰ نامی بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں۔ یقین سے اگر مانگیں گے، جو نا امید لوگوں کو لگتا ہے، ناممکن جو چیز لگتی ہے، اللہ اس کو ممکن بنا سکتا ہے۔ تو رمضان میں خاص طور سے اپنے لیے دعا کریں، بیماروں کے لیے دعا کریں، رشتہ داروں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، سب چیزوں کی دعا کیجیے اور یہ دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ پیارے نبی کا فرمان ہے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں رب سے تو اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا ہم کسی کو مشکل کشا نہیں مانتے، تیرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ جب یہ کہہ کر اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو یہ دعا بہت پسند ہے، اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے، اللہ کے نزدیک بڑی عزت والی چیز ہے۔ آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں، اس لیے کہا گیا حدیث میں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح تو یہ تیسری چیز ہو گئی، دعا کرنا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے اللہ نے جو روزہ فرض کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ایک ساتھ بیان فرمائی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ اجر کی امید کے ساتھ اور سچی نیت کے ساتھ رکھا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سوچئے رمضان کا روزہ فرض ہے اور قیام اللیل تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن دونوں کا نتیجہ اللہ کے رسول نے ایک بیان کیا ہے۔ یہ جو رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز، وہی تراویح کے نام سے رمضان میں پڑھتے ہیں، اور اس نماز کی فضیلت یہ ہے صلاۃ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، تمام فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل کوئی نماز ہے تو وہ رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ آپ سوچئے کتنی آسانی کہ رات کے آخری حصے میں یہ نماز پڑھنا ہے، آپ کو عشاء کے بعد پڑھا دی جا رہی ہے، اور اگر آپ پابندی سے پڑھتے ہیں عشاء کے بعد تراویح کی نماز تو آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ شروع میں تو بہت زیادہ نمازی رہتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے پھر کم ہو جاتے ہیں۔ خاص طور سے نوجوانوں میں تم سے کہوں گا، جوانی اللہ نے دیا ہے، اس کو یاد رکھو، اس کی قدر کرو، اور جوانوں سے میں خاص طور سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ تراویح کی نماز پابندی سے پڑھنا انشاءاللہ کہو۔ اور یہ یاد نہیں کہ خالی میں جو جوان دکھ رہے 10-20 سال کے آس پاس کے وہ نہیں، جس کی طاقت ہے سب پڑھیں، جو کھڑے ہو سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو آپ ضرور پڑھیے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اتنی فضیلت والی نماز ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز یہی نماز ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں، وقت میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے جوانی میں اس کو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی عبادت کے تعلق سے کہا ہے کہ قیامت کے دن جو عرش الہی کے سائے کے مستحق ہوں گے، ان میں سے ایک ہوگا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہو۔ اس لیے اللہ کے بندو اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرنا، رمضان میں اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا۔ ایک جوان صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جو آپ کو اس سے پہلے بھی میں نے ان کا خواب دکھایا ہے، بتایا ہے، خواب دکھا تھا، اللہ کے رسول سے تعبیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا تھا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، ایک کمی ہے کہ تہجد پڑھنے لگ جاتے تو اچھا ہوتا۔ یہ سننا تھا۔ سالم بن عبداللہ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے عبداللہ بہت کم سویا کرتے تھے، رات میں اکثر حصہ وہ تہجد پڑھ کر گزارتے تھے۔ دوسرے خواب کی تعبیر میں آپ نے فرمایا تھا عبداللہ رجل صالح، عبداللہ نیک آدمی بن گئے۔
یعنی انسان کو ایک مکمل نیک آدمی بننے کے لیے تہجد کی نماز بڑی ضروری ہے۔ پہلی چیز زبان کی حفاظت کیجئے، دوسرا پیٹ کی حفاظت کیجئے، جسم کی حفاظت کیجئے، اس میں حلال لقمہ ڈالیے، اسی طریقے سے دعا کیجئے، تیسری چیز، اور چوتھی چیز تراویح کا خاص طور سے اہتمام کیجئے۔ پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کا تعلق قرآن سے بہت زیادہ ہے۔ یہ موضوعات میں ممکن ہے آپ کو جو ہے رمضان میں اور خطبات سننے کو مل جائیں، لیکن میں نے یہ باتیں اس لیے آپ کے سامنے مختصر بیان کی ہیں کہ اللہ کے بندو، میری آپ سے دلی تمنا ہے، میری آپ سے خواہش ہے، میری درخواست ہے کہ اللہ کے بندو، ہم یہاں کھڑے ہو کر جو بولتے ہیں مقصد صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ سن لیں، یہ دل کی باتیں ہیں جو آپ کے دل تک پہنچانے کی تمنا ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہوگا، اللہ کرے کہ آپ سب روزے دار رہیں، اللہ سب کو توفیق دے، سب قرآن پڑھیں، سب دعا کریں، اور پابندی کے ساتھ انشاءاللہ سب تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب لوگ سچے عزم کے ساتھ، سچے ارادے کے ساتھ یہاں سے جائیے کہ ایک بھی تراویح انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور آخری بات جو مجھے آپ سے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سے رشتہ بنائیے۔ اللہ نے قرآن کے تعلق سے کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ہر سال جب رمضان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو پورا قرآن سناتے تھے، لیکن جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا، آپ کو تو اشارات دے دیے گئے تھے، آپ کو بتایا گیا تھا اشاروں میں کہ آپ کی زندگی کا آخری وقت آ چکا ہے۔ اس رمضان میں آپ نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا تھا، ہر سال 10 دن اعتکاف بیٹھتے تھے، اس رمضان میں 20 دن کا آپ اعتکاف بیٹھے تھے۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا، نبی کی سب سے چہیتی بیٹی نے سب سے چہیتی بیوی سے بتایا تھا، کہا تھا اسر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو یعارضنی القرآن فی رمضان وانہو عارضنی فی هذا العام مرتين، کہ بیٹی ہر سال جبریل مجھ سے قرآن سنتے تھے 1 مرتبہ، لیکن اس سال جبریل نے 2 مرتبہ قرآن سنے ہیں۔ وَإِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّ أَجَلِي قَدْ حَضَرَتْ، بیٹی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری زندگی کے خاتمے کا اشارہ ہے، میری موت کا وقت قریب ہے۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ نبی تھے جن کو رب نے یہ مقام دیا تھا، ہر نبی سے پوچھا جاتا تھا کہ اب زندگی چاہتے ہو یا اب دنیا سے رخصتی چاہتے ہو، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، ان 2 جہاں کے درمیان فاصلہ صرف ایک سانس کا، چل رہی تو یہ جہاں، رک گئی تو وہ جہاں۔ اللہ کے بندو، اس لیے اس کی قدر کیجئے اور قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے، قرآن پڑھیے۔ صحابیات قرآن پڑھتی تھیں، صحابہ قرآن پڑھتے تھے، اور نوجوانوں سے خاص طور سے کہوں گا، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مسلم نوجوان اور قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میں کئی مرتبہ کوشش کیا ہوں، فجر کے بعد کلاس لگتی ہے، دوسرے محلے سے لوگ لڑکے آ کے قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے محلے کے لڑکے قرآن پڑھنے تیار نہیں۔ پھر میں آپ سے کہوں گا، کوئی آئے کھولے دل سے، میں اس کو پڑھانے کو تیار ہوں۔ فجر کی نماز پڑھیے، آپ قرآن سیکھیے۔ افسوس کی بات یہ ہے ہم اپنے اسلاف کو بھول گئے۔ صحابہ کی زندگی اگر دیکھو گے تو اکثر نوجوان ہیں جن کا قرآن سے بڑا کارنامہ جنہوں نے پیش کیا ہے۔ رئیس المفسرین، دنیا میں جتنے مفسر آئیں گے ان کے سردار ہیں عبداللہ بن عباس، کہتے ہیں توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابن 10 سنین، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت میری عمر 10 سال تھی۔ 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وحی کا سلسلہ ختم ہوا، میری عمر 10 سال تھی۔ سوچئے، اور ان کو یہ مقام ملا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی مجلس مشاورت میں، اپنی کابینہ میں ان کو بٹھاتے تھے۔ صحابہ نے اعتراض کیا تھا کہ ہمارے بچوں کے برابر ہے یہ، اس کے برابر ہمارے بیٹے ہیں، آپ اس کو ہمارے ساتھ بٹھاتے۔ ان کے اعتراض کا جواب دیا تھا ایک جوان صحابی زید بن ثابت، عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما، قرآن جمع کرنے کی باری آئی تو کہا تھا انک رجل شاب عاقل لا نتہمک فتتبع القرآن فاجمعہ، بیٹا تم جوان ہو، سمجھدار ہو، تمہاری جوانی میں کوئی عیب نہیں ہے، آپ قرآن کو اکٹھا کرو۔ سوچئے، یہ جوان صحابی ہیں۔
4 صحابہ جن کا نام لے کر خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان سے قرآن سیکھو، معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، سالم مولا حذیفہ، سب جوان صحابی ہیں، چاروں کے چاروں جوان ہیں۔ جوانوں ان سے عبرت حاصل کرو۔ اور عبداللہ بن مسعود کا تو وہ مقام ہے، انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا، لوگوں لقد علم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمهم بالقرآن وانا لیس بخیرہم، لوگوں نبی کے صحابہ گواہی دیں گے کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن کا علم میرے پاس ہے، سب سے زیادہ قرآن کا علم میرے پاس ہے، لیکن میں ان سے بہتر نہیں ہوں۔ مقام الگ الگ ہو سکتے ہیں، میں ان کے برابر درجے میں نہ ہوں، لیکن قرآن کا علم سب سے زیادہ میرے پاس۔ یہ جوان صحابی ہیں، اور یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کہا تھا، والذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، انی لا ما نزلت آیت من کتاب اللہ عز وجل انی الا وانی اعلم متى نزلت وما نزلت آیت من کتاب اللہ عز وجل انی الا انی اعلم فی من نزلت۔ لوگوں یہ یاد رکھو کہ قرآن کی جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں سب کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ کب نازل ہوئی، اور قرآن کی جس آیت کو بھی جس وجہ سے اللہ نے نازل کیا ہے وہ بھی مجھ کو معلوم ہے کہ وہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ لیکن یاد رکھو اگر مجھ کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی مجھ سے زیادہ قرآن کے بارے میں جانتا ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے اونٹ کا سہارا لینا پڑے گا، پیدل نہیں جا سکتے، تو میں اس کی طرف سفر کر کے جاؤں گا۔ تو اللہ کے بندو، اے نوجوانوں، میری قوم کے نوجوانوں، آپ سے درخواست میری یہ ہے کہ اللہ کے واسطے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو۔ یہ سب جوان صحابہ تھے جن کا رشتہ قرآن سے بڑا مضبوط تھا، قرآن پڑھتے تھے۔ ابو موسیٰ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو یمن بھیجا گیا، قرآن پڑھنے کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے۔ آج لوگوں کے تذکرے کیا رہتے ہیں، تھوڑی دیر قرات لمبی ہوئی تراویح میں تو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنے پیٹ کی، اپنے جسم کی حفاظت کرنا، حلال لقمہ کھانا، دعا کرنا، تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا، اور شروع دن سے قرآن پڑھنے کی کوشش کرنا۔ میری اور آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیے، قرآن کی کچھ صورتیں یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین اس آنے والے مبارک مہینے کو ہم سب کے لیے واقعی مبارک بنا دے، برکتوں والا مہینہ بنا دے۔ جو چیزیں مختصراً میں نے لوگوں تک پہنچائی ہیں اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کو اتار دے۔ اللہ رب العالمین یہ خوبیاں ہم سب کو زندگی بھر کے لیے نصیب فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو روزی سے پریشان ہیں اللہ ان کو حلال روزی عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو بغیر جوڑے کے ہیں اللہ ان کو نیک صالح بہترین جوڑا عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو کسی کوتاہی کی وجہ سے اس سے پہلے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما کہ وہ رمضان کے روزے رکھیں۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا